اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، دو باتیں سب سے پہلے میں تعریف کی اللہ کے کر دوں۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے درود بھیجا کہ ساری دنیا کے اندر جو قرآن پڑھی جاتی ہے 24 گھنٹے بولا جا رہا ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے مسلمانوں، سوچو، اللہ کہہ رہا ہے میں اور میرے فرشتے، جو اللہ کے پاس ہزاروں فرشتے ہیں، ایک فرشتہ جو ہے کعبے کے اوپر جو طواف کرتا ہے، اوپر کے عرش مولا کے پاس کے، اس کے اندر 80 سے زیادہ کی تعداد ایک طواف میں آتی ہے اور وہ قیامت تک نہیں آئے گی۔ تو اس کے پاس کتنے فرشتے ہوں گے ان گنت، اندازہ کرو، جو تمہارے پاس گنتی تو کیا تمہارا جو حساب بھی اس کا ٹوٹل نہیں دے سکتا سارے عالم کا۔ تو جب اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہوگی، عظمت ہوگی، سوچو۔ یہی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عیسیٰ علیہ السلام آنا چاہتے تھے۔ اللہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے آنے والی جو امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بہترین ہے، کہہ رہا ہے تو قرآن کے اندر بتائے گا تو میں چاہتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوں۔ تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا، پھر ان کو یہی آنے سے پہلے دنیا میں بھیجے گا۔ اور یہ کرسچنز بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو گواہ دو ہو گئے، 2 بلین والے بول رہے ہیں اور 1 بلین 8 ملین والے بول رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اور اللہ کی یہ بات آئیں گے کی جو ہے کوئی غلط نہیں ثابت کر سکتا، نہیں آئیں گے بول کے کوئی فرشتہ آ کے نہیں بول سکتا تم کو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو امت میں پیدا کیا، جو عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے جیسے امتی بننا چاہ رہے ہیں، جبکہ ان کی ہوا ہے پوری دنیا میں۔ اب آپ یورپ میں آ کے دیکھ لو، ہندوستان کو چھوڑ دو، ایشیا کو چھوڑ دو، مگر ہوا ہے یورپ میں ان کی، جیسس بولتے رہتے خالی، مگر پیس بھی اپان ہم بھی نہیں بولتے۔ جیسس کو جو ہے ہم جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے نہیں بھیجتے، ہم درود بھیجتے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس میں ہم عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نبیوں کو بھیج رہے ہیں، فرشتوں کے ذریعے جو ہے یہ ہماری جو درود ہے اللہ کے پاس پہنچ جا رہا، اور سرکار کے روزے پہ پہنچ جا رہا، اور جتنے بھی نبیوں کے روزے ہیں ان سب پر پہنچ جا رہا، فرشتے لے جا کے دے رہے۔ ایسی شان والے نبی کی ہم امت کے ہیں۔ اب اندازہ کرو تم، اللہ تعالیٰ اس امت میں ہم کو پیدا کیا جس میں عیسیٰ علیہ السلام آنا چاہ رہے تھے۔ اب ہم سوچو کیا ہوں گے ہم۔ اللہ خود تعریف کرا، تم کو بہترین بنا کے بھیجا ہم نے۔ قرآن کا ہر ایک سیکنڈ بولا جا رہا، دنیا کے اندر 24 گھنٹے بولا جا رہا، اے مسلمان، اے اسلام کے چاہنے والوں، تم کو اللہ نے پسند کیا اور تم بہترین امت ہو کے دیا۔ اب سوچو، گاندھی کی بھی ویلیو اگر سے دنیا میں ہے تو انڈیا تک ہے، لیکن مسلمان کی ویلیو پوری دنیا کے اندر، اور ہم اذاں کے طور پہ اللہ کو ثابت کر دیے، اللہ تو بڑا ہے، اللہ اکبر بول دیے، تیرے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ پھر لا بول دیے، لا کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے تیرے سوا خدا، لا الہ الا اللہ۔ پھر ہم کیا بول دیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے۔ اب ہم کیسے گواہ ہو گئے؟ دیکھو، پہلے کی کتابیں آئی تھی، ہم گواہ ہیں، پہلے نبیاں آئے تھے، ہم گواہ دیں گے آگے حشر کے میدان میں، اور ہم گواہ دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بڑی ہوگی حشر کے میدان میں، کوئی نہیں ہوں گے۔ ایسی عظمت والی دین کو تم سمجھنے کے لیے ایک اور نیا پوائنٹ دے رہا ہوں میں۔ دیکھو، آج فلمی دنیا کا ایوارڈز کا دور شروع ہوا انڈیا کے اندر۔ میں فلمی دنیا کا بھی دیتا ہوں، سیاست کا بھی دیتا ہوں، تاکہ گندگی کا بھی دیتا ہوں، تاکہ تم سمجھو تمہارے پاس ایک بڑی دولت ہے جو تم لوگ کھوج نہیں کرنا چاہ رہے، تم لوگ تلاش نہیں کرنا چاہ رہے، جو ایک چھپے ہوئے غار میں یا چھپے ہوئے پہاڑ کے اندر ہے سمجھو، یا چھپے ہوئے آگ کے اندر کا جو شعلہ ہے اس کے اندر ہے سمجھو، وہ تمہارے کو مل جانا چاہیے۔ وہ بھڑکتا ہوا شعلہ مل گیا تو تم جنت میں فارور ہوگے۔ تو فلمی دنیا کا ایوارڈز کا دور شروع ہو گیا انڈیا میں، آپ کو پتہ ہے۔ اب 2-4 ایوارڈز آ گئے، اسٹارڈسٹ جیسے۔ اسٹارڈسٹ والا کیا کیا؟ فلم کا ایوارڈ دے دیا، کس کو؟ کرن جوہر، بیسٹ فلم، کپور اینڈ سنس بیسٹ فلم، اے دل ہے مشکل، گے آدمی کو مل گیا، اور اخلاق ختم ہو گئے انسان کے، حقیقت سامنے آ گئی تمہاری، اخلاق اب نہیں ہے انسانوں کے پاس۔ رشی کپور کو بیسٹ سپورٹ ایکٹر دے دیے، گندی باتیں کر رہا تھا، گندی فلم، وہ پدمنی کیا ہے نام کی، وہ منداکنی کی تصویریں دیکھ رہا تھا، اخلاق کا معیار ختم ہو گیا۔ اب تم کیسا انڈیا کے اندر ریپ ہے تو روک سکتے؟ بتاؤ،
اخلاقی معیار ختم ہو گیا، جہالت آ گئی، اور جہل ہندو جو ہے آپ کو اس اسلام کی حقیقت نہیں دے سکتا، کئی کو نہیں دے سکتا، وہ بھی آگے بتاؤں گا۔ اچھا، اب یہ 2 ایوارڈ کے علاوہ اب بہترین سلطان کو دیا گیا۔ اب یہ حقیقت ہے، اب مغل اعظم آئی تھی، اس زمانے میں صرف لوگ کہانیوں کی بات کرتے تھے، بچوں کو کہانیاں سناتے تھے، ایک بادشاہ تھا، ایک رانی تھی، اس کو 7 بیٹے تھے، اس طرح کی بیوقوف باتوں کو بچے جو ہے خوش ہو کے سن کے سو جاتے تھے۔ تو ویسا ہی انڈیا بھی سو گیا، ایسی بیوقوف، انہیں خدا زمین پہ آ بولے تو یہ یقین کر کے سو گیا، نہیں اٹھا ہندو۔ اب اس کو جگانا ہے، کیسا جگانا ہے؟ میں اشارے دے رہا ہوں نئے نئے طریقے سے۔ اب آؤ، مغل اعظم کا دور تھا، وہ جو ہے فلم کہانی کے اعتبار سے، موسیقی کے اعتبار سے، ڈائلاگس کے اعتبار سے، اداکاری کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے، اور سب سے بڑی بات، ہم انسان آدم کی اولاد ہے کہ پیغام کے حساب سے ہمارے سب ایک ہی اللہ ہے، ایسے پیغام سے اس نے میسج دیا مغل اعظم کا۔ لیکن وہ کہانیوں کا دور تھا، تلوار کا دور تھا، تلوار کا دور ختم ہو گیا۔ پھر آیا ایک فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کا دور، شعلے آئی جو دھوم مچا دی تھی۔ میں وہیں موجود تھا انڈیا میں جب، ایسی چلی کہ ہر کوئی ڈائلاگ سن رہا تھا ہر طرف، ایسی تعریف ہوئی سلیم جاوید کی، جی پی سی پی کی، امجد خان کی۔ یہ ولن تھا امجد خان، اس کی تعریف ہیرو سے زیادہ، گبر سنگھ۔ اب یہ ولن کا دور ہے، دیکھو ولن کا دور کیا ہے؟ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار۔ ولن کا دور کیا ہے؟ ہیروشیما کا ایٹم بم، یہ ولن کا دور ہے، تباہی مچا دے رہا، اناج بھی نہیں پک رہا، مگر انسان کو سمجھ میں نہیں آیا، اتنا جاہل ہے انسان کہ جو ہے اگر کسی کو مار دے رہے، کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوا فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں۔ چلو بھاگو جنگ کے لیے، پورا یورپ نکل پڑا، مسلمان نہیں تھا اس میں۔ مسلمان عقل مند تھا جب بھی، آج بھی ہے الحمدللہ۔ اب اس کو اصل دولت بھی بتاؤں گا اب انشاءاللہ میں۔ اچھا، تو شعلے آئی، شعلے ایسی تعریفی، ایسا پیسہ کمائی، لیکن مغل اعظم اس سے زیادہ پیسہ کماتے رہی، ایور گرین ہے، سدا بہار ہے، شعلے بھی سدا بہار ہے۔ لیکن اب یہ جو دور تھا ولن کا، یہ دور تھا کہانی کا، مغل اعظم کا، اب دور حقیقت کا ہے۔ دنگل آ گئی، دنگل میں ایک لڑکی گولڈ میڈل لی، ریئل جو ہے لڑکے، ورلڈ کپ جیسا ہوتا ہے کامن ویلتھ کا، 2010 میں ورلڈ کپ، گولڈ کپ لی، اور اس کی بہن ابھی لڑی کچھ دن پہلے، ہار گئی۔ ریالٹی آ گئی، پی کے ریالٹی آ گئی، آپ کو جو ہے سلطان ریالٹی آ گئی۔ سلطان کو جو ہے بیسٹ فلم کا ایوارڈ ملا اسٹارڈسٹ میں۔ اب دیکھو رشی کپور اخلاق سے گرا ہوا، اس کو بیسٹ ایکٹر کا دیا، جبکہ بہترین اخلاق کے جو ہے شاہ رخ خان کا ڈیئر زندگی میں تھا۔ بہترین اخلاق جو ہے آپ اگر سے دیکھنا چاہے تو جو ہے آپ کو عالیہ بھٹ کے رول میں مل سکتا ہے۔ لیکن ہوا کیا، سلطان کی جو وہ لڑکی ہے، اور وہ جو اور ایک کوئی مووی کی 2 فلموں کا اس کو بیسٹ سلیکٹ کرے، اے دل مشکل میں، انوشکا شرما۔ وقت ابھی بھی جاہلوں کا ہے، ہندوستان جاگو۔ اب دنگل آئی، ریالٹی، اب ریئل وقت ہے، اور پی کے ریئل وقت ہے، ایئر لفٹ، نرجا، اور جو ہے آپ کو ایم ایس دھونی، اور جو ہے سلطان، یہ ریئل وقت کے ریئل کہانیاں چل رہے ہیں۔ آگے اور 2 ایسے ریئل آنے والے ہیں، ایک ہے سچن تندولکر کی جو کرکٹ پہ بنے گی، یا پھر ایک گولڈ نام کی ہے جو ہاکی کے ریئل ورلڈ کپ لیا تھا انڈیا ہاکی میں، اس وقت پاکستان یا انڈیا مشہور ہوا کرتا تھا۔ یہ بٹوارے کے بعد کی ہے، لیکن پہلے تو ہندوستانی کہلائے گا، ہاکی کا گولڈ کپ انڈیا لیا تھا ماشاءاللہ سے۔ تو یہ ریالٹی ہے۔ اب ریالٹی کیا ہے؟ دیکھو یہ فلم کے جو بنا رہے، تم سلطان فلم دیکھ سکتے، تم دنگل دیکھ سکتے، تم مغل اعظم دیکھتے، تم شعلے دیکھ سکتے، لیکن تم کو رام کی یا گنیش کی یا جو ہے وہ درگا دیوی شیر پہ بیٹھ کے آئی تھی، یہ کہانیاں نہیں ملیں گی۔ اب کوئی شیرا ہی نہیں رہے تو درگا دیوی بھی نہیں رہی، ایک حقیقت سامنے آ گئی۔ یہ بھی بچوں کو سلاتے تھے ایسے کہانیاں بول کے، ایک بادشاہ تھا، ایک رانی تھی، 7 اس کے بیٹے تھے بول کے سلاتے تھے، سو گئے، ہندو بھی سو گئے، نشانی آ گئی۔ ریالٹی دیکھو۔ اچھا، اب میں ایک اور بات بتا دوں، دنیا میں سب سے زیادہ ریسپیکٹ جو کی جاتی ہے وہ عورت ہے، اور یہی بات قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ عورت کی عظمت بتایا، اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ دیکھو تمہاری پہلی ماں، تمہاری پہلی ماں، پھر تمہاری ماں، پھر بعد میں
تمہارے والد بولے. تو ماں کی عظمت جو تھی قرآن بتایا یہ ریالٹی سامنے تمہارے. آج بھی عورت کی عظمت. اچھا اب عورت کی عظمت نہیں ہے ہندوستان میں. ریکھا کو جو ہے لائف لانگ اچیومنٹ ایوارڈ دے دیے اسٹارڈسٹ میں. اور وہ گندی عورت. میں اوم پوری کی کچھ واقعات ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ میں یہاں بیٹھ کے انڈیا کے واقعات یوٹیوب پہ ڈھونڈتا ہوں. پہلے کا ہندوازم آپ کہیں بھی نہیں ڈھونڈ سکتے پوری دنیا میں, وہ بھی بتا دوں. تو میں واقعات ڈھونڈ رہا تھا اوم پوری کے, تو گندے پورے اس کے جسم کو چاٹ رہی. سو فلم ہے آستہ کیا کی نام کی, اور ایک کیا کی فلم تھی میرے کو یاد نہیں آ رہا نام, وہ کچھ ایسی کاما سترا نام کے جیسی یہ تھی. وہ 5-6 فلمیں ایسے گندے کری تھی. اب وہ گندی عورت خود اپنے شوہر کے مر جانے کے بعد وہ مرا کیوں, وہ بھی ایک معمہ ہے. پھر وہ سنجے دت کے ساتھ گئی چھوٹے بچے کے ساتھ, وہ ایک معمہ ہے. پھر امیتابھ کے ساتھ کی زندگی اس کی اجاڑ رہی تھی اس کے گھر کو, وہ ایک معمہ ہے. ایسی گندی کو لائف لانگ اچیومنٹ ایوارڈ دے دی. اچھا ابھی اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو آپ اگر سے مڈل ایسٹ میں اتریں گے باتھ روموں میں ایئرپورٹ پہ, کیونکہ ہم لوگ جب انڈیا جا رہے ہیں تو بیچ میں دبئی ابو دھابی اس طرح کے یہ ایجپٹ کا آ جاتا ایئرپورٹ, تو وہاں گئے تو آپ کیا کرتے ہیں وہاں باتھ روموں میں وہ جو گندا صاف کرنے والے ہیں وہ دیسی رہتے ہو. وہ دیسی کو اگر آپ $1 دے دو, کیونکہ ہمارے پاس تو ڈالر رہتے جاتے ہوتے انڈیا کو, پھر بعد میں ایکسچینج کرنا ہوتا ہے, تو $1 دے تو وہ خوش ہو جاتا. حالانکہ اس کو ریال بھی دیتے, ذمہ دار لیتا, مگر $10 والے کو دیکھتا ہے ایسا. ویسا ہی ہے یہ گندگی کو صاف کرنے کی جگہ اس کو ایوارڈ ملا, یہ دیسی کو. یہ گندگی دکھانے والی کو ایوارڈ دیا, ایسا الٹا ہے, یہ جہالت ہے. اب آؤ میری ایک خاص بات کے اوپر. میں نے فلمی دنیا کے اعتبار سے بتا دیا, اب سیاسی اعتبار سے بتاؤں. چائنا اور رشیا دونوں کمیونزم ڈومینیٹ کرنا دنیا میں کر کے امریکہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ پیسے والا ملک ہے, سمجھ رہے ہیں, جبکہ پیسے والا بھی نہیں ہے. یہاں ہی جو ہے ہزاروں کو فاقے سے دیکھ سکتے, ہزاروں سوسائڈ کرتے ہوئے دیکھ سکتے, ہزاروں ننگے ہو جا رہے ہیں فلمی گانے بکنا بول کے, فلموں میں ننگے ہو جا رہے ہیں پیسہ کمانا بول کے, نام کمانا بول کے. تو ان کی انسانیت بھی ختم ہو گئی, لیکن ان کو جو ہے ڈیموکریسی گرانا ہے چائنا اور رشیا کو. اس واسطے جو ہے وہ ویب سائٹ جا کے ہیک کر رہے ہیں ان کے ای میلس. اس سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی؟ دیکھو 2 ہے, انسان مل کے نہیں رہ سکتا, نشانی بتا دیا. دوسری بات یہ انڈیا کے اندر بھی ڈیموکریسی ہے لیکن اس کو نہیں چھیتے کیونکہ غریب ملک ہے. انڈیا اور پاکستان خالی لڑ لے سکتا جاہل ہونے کی وجہ سے, کیونکہ دونوں کا بھی ترقی نہیں ہے, اور دونوں کے پاس گندی فلمیں بنی, دونوں کے پاس گنوں کی فلمیں بنی, دونوں کے پاس جو ہے ایک آدمی کو نہ تو امریکہ کرسچینٹی کا پیغام دے سکتا کیونکہ اس کے پاس ڈیموکریسی ہے, نہ ہندو ڈیموکریسی کی وجہ سے گیتا کا پیغام دے سکتا, نہ ویداس کا دے سکتا. تو ہندو کو بھی نہیں معلوم کہ اس کے پاس کتنا بڑا نقصان ہو رہا اس کے مذہب کا. پوری طرف سے جو ہے ہندوازم ختم ہو گیا, چاروں طرف سے چکر لو انڈیا کو, پرانے تاریخ سے لے کے اب تک ملک بن جا رہے ہیں. ساؤتھ کرسچینٹی بن جا رہا, پنجاب سردار بن گیا, میگھالینڈ وہ اور دوسرے نام آئے سے وہاں بدھزم ہے, یا پھر اڑیسہ گئے تو آپ کو ہندوازم ملے گا, کرسچینٹی مل جائے گی. تو ہندوستان میں ہندوازم ختم ہو گیا. اب اس میں ایک ایسی جاہل بات ہوئی, میں تو سلوٹ کروں گا مودی کو کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں دل سے تعریف کر, اللہ اس کا وہ ایک ہی دیکھ کے اس کو اسلام دے, اور اس کا جو گناہ ہے 3000 انسانوں کو مسلمانوں کو مارا اس کی جہالت کی وجہ سے, وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کافر, اور کافر اگر بولا تو اس کا اللہ اس کا گارڈ آ کے بولنا تھا نہیں یہ کافر نہیں ہے, یہ میرے کو مانتا بولنا تھا, کوئی آ کے نہیں بولا. تو چائے والا پرائم منسٹر ہمارا نریندر مودی ایک ڈکلیئر کر دیا, آؤٹ آف سرکولیشن کر دیا کرنسی کو دنیا میں. انڈیا کی پوری کھلبلی مچ گئی, پوری جو ہے حکومت کی اکانومی تھپ گر گئی. اب میں یہ پوچھتا ہوں اتنا جاہل کیسا ہے انڈیا میں؟ اپوزیشن کیا کرا جب ان کو پرمیشن کیوں نہیں لیا؟ اپوزیشن کے علاوہ ان کے لوگوں سے انہیں پرمیشن کیوں نہیں لیا, ان کے ووٹ کیوں نہیں لیا؟ آ کے اسٹیج کے اوپر بول دیا کہ کل سے جو ہے 500 کا نوٹ بند, 1000 کا نوٹ بند. ارے کیسی پاگل زندگی گزار رہے تم. اس واسطے گندی فلمیں بند کرو, فلموں کو ریالٹی کی لا لو. اب جیسا ریالٹی چل رہی ہے اب اس کو رہنے دو. بھاگ ملکا بھاگ, لگان, یا پھر جو ہے تم رنگ دے بسنتی, یا پھر جو ہے یہ سلطان, یا پھر بجرنگی بھائی جان, یا پھر جو ہے
دنگل یا پھر جو ہے نرجا یا جو ہے ایئر لفٹ جیسے ریالٹی کی طرف آ جاؤ. ہندوستان کو بچانا ہے تو حکومت کے اندر بیوقوفوں کو نکالو، جاہلوں کو نکالو، ان پڑھوں کو نکالو. پاکستان میں جیسے جو ہے وہ بہترین فلم ایکٹر ان لا مدن موہن پوری کی آخری مووی تھی، ایسی شاندار اداکاری کر کے گیا ایکٹر ان لا میں. وہاں نہ پنک میں امیتابھ بھی نہیں کر سکا. وہ تو پنک ایک ریئل مووی ہے مگر اس کا عدالت کا کیس سب جھوٹا تھا. تو یہاں میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ریالٹی کے طرف آ جاؤ گے، پاکستان یا انڈیا جاہلوں کو جو ہے جن کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں رہتا ان کو منسٹر بنا رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر کمپیوٹر کا وقت ہے. جاہل یہ کمپیوٹر نہیں چلانے والا لیڈر کیا دیں گا تم کو سوچو. اس کو معلوم ہی نہیں یہ کوڈ ڈائلاگس کیا ہوتے کمپیوٹر کے. کئی ایسے ورڈس آ گئے جو شارٹ کر دیے. 4 لکھتے فار سیل کو لکھتے ہیں، فار سیل 4 لکھتے ہیں تو سمجھ جانا 4 بول تو کوئی چیز بک رہی، گھر بک رہا یا گاڑی بک رہی. تو ایسی جب شارٹ جو ہے لینگویج آ گئی کمپیوٹر پہ تو یہ ان پڑھا تم کیا دیں گے انڈیا اور پاکستان. اس واسطے یہ جو سیاسی جھگڑا ہے اب چائنا اور رشیا ڈیموکریسی کو گرانے کے لیے دشمن بنا ہوا ہے امریکہ کا، اور ہماری جو ہے سیاست یہ ہوگی پھر بیوقوف بنیں گے، پھر جنگ کے اندر حصہ لیں گے، پھر سب انسان مریں گے، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار. یہ حقیقت. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.